ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، حج کا مہینہ ذی الحج کا شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 5ویں تاریخ ہے، اور پھر اس مہینے کی جنوری کے 11 تاریخ کو مسلمانوں کی 2 مشہور و معروف جو شریعت مطہرہ نے عیدیں ہم کو دی ہیں، ان میں سے دوسری عید عید الاضحیٰ منائی جانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ عید آپ کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے باعث خیر و خوبی اور امن بنائے، اور دنیا میں جتنی قربانیاں اللہ کے نام پہ دی جا رہی ہیں، دی جانے والی ہیں، ان سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذی الحج کی مہینے کی جو پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک کے 10 ایام ہیں، یہ 10 ایام بہت مبارک اور بہت ہی خیر و برکت اور اجر و ثواب کے لوٹنے کے لیے سبب بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر خوب اعمال خیر انجام دو، اس لیے کہ یہ ایام اللہ کے نزدیک محبوب ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی: والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں اور دنوں کی قسم. وہ 10 رات اور دن سے مراد یہی پہلی تاریخ سے آخری 10 تاریخ تک کے ایام مراد ہیں. اور دوسری جگہ بھی ایام معلومات سورہ حج میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان معلومات یا متعین ایام سے مراد بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہی 10 دن مراد ہیں. چاہیے کہ جیسے جمعہ کا دن، جیسے رمضان المبارک کے ایام، اور دوسرے جیسے شب برات، شب قدر جو اللہ نے کمائی کے لیے مومنوں کو دیے ہیں، ایسے ہی یہ ایام بھی اللہ تعالیٰ نے بندگان مومن کے لیے خیر کمانے کے لیے عطا فرمائے ہیں. اس لیے خیر کے کام زیادہ کرنے چاہیے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ ان دنوں میں آپ روزے رکھا کرتے تھے. آپ بھی روزے رکھیے. پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے اگر ہو سکے تو رکھیں، نہیں تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھیں، ورنہ کم از کم 9 تاریخ کا روزہ، 9 تاریخ جس دن عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، یہاں 9 تاریخ جو آئے گی اس 9 تاریخ کا روزہ رکھنا کم از کم اتنا تو ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں آپ کی نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ پچھلے گزرا ہوا 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. گناہ سے مراد جہاں کہیں بھی حدیثوں میں یہ گناہ کی معافی کا تذکرہ ہے، وہاں گناہ صغیرہ مراد ہے. گناہ کبیرہ کے لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کرے
اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔ ہمیں نافرمانی کم کرنی چاہیے بلکہ نہیں کرنا چاہیے، اور خیر کے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ 9 تاریخ کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتے ہیں، اور 13 تاریخ کی عصر تک اللہ اکبر جو تکبیرات تشریق پڑھے جاتے ہیں، اس کا بھی اہتمام اور زور سے پڑھنا چاہیے، چیخ کر نہیں لیکن اپنی فطری آواز میں جتنا بلند ہو سکے اللہ کے نام کو بلند کرنا۔ 10 تاریخ کو جس دن عالم اسلام میں جس جگہ 10 تاریخ ذی الحجہ کی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب ہی قربانیوں والی عید، یعنی اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں میں جو درمیان کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم دیے ہیں۔ پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، یا نہر کوثر دی ہے جہاں آپ اپنی امتیوں کو پلائیں گے، جس کا ایک گلاس پینے والا کبھی بھی پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ کئی انعامات کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ پر اتنا انعام کیا ہے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھیے، اللہ کے لیے قربانی دیجیے۔ یہاں بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ فصلی سے مراد عید کی نماز مراد ہے کہ عید کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ عام مفسرین کرام کی رائے ہے کہ یہاں نماز سے مراد عام جو فرائض ہیں وہ مراد ہیں، کہ فرض نماز کا اہتمام کیجیے اور قربانی کا اہتمام کریں۔ اصل میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ فصلی جو نماز ہے یہ انسان کی بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر قربانی جو ہے وہ انسان کی جتنے مالی عبادتیں، 10 پیسہ صدقہ دیتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کو کپڑا پہناتے ہیں، یہ سب مالی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین جو عبادت ہے، مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے نام پہ قربانی دینا ہے۔ تو بدنی عبادت میں جو اعلیٰ تھی نماز، اس کا تذکرہ فرمایا فصلی، اور مالی عبادتوں میں جو سب سے اونچی عبادت ہے یعنی قربانی، اس کا تذکرہ وانحر سے فرمایا۔ دونوں جگہ ایک بات اچھی طرح سمجھ کر رکھیے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، پھر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی دیے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ اور پہلے زمانے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے لوگ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، جو اللہ کو بہت ناپسندیدہ بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو جانور میرا پیدا کیا ہوا ہے، تم اسے کھانا چاہتے ہو تو میرے نام پہ ذبح کر کے کھاؤ۔ فصلی لربک وانحر کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا، ورنہ اللہ میاں کو کیا پہنچنے والا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پوست پہنچتا ہے، نہ اسے ہڈیاں ملتی ہیں، نہ اس کو ضرورت ہے۔ پھر کیا ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک قربانیوں کے نتیجے میں جو چیز پہنچتی ہے وہ بندے مومن کے دل میں پایا جانے والا جذبہ اخلاص ہے۔ خدا کے نام پر کچھ کرنے کا جذبہ جو ہے وہی جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ورنہ بندے مومن، جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری بھی رکھ دی، چلا بھی دیا، چلی نہیں، اللہ نے آسمان سے دمبا بھیجا،
اور فرمایا کہ ہم آپ کے لخت جگر کو ذبح کرانا نہیں چاہتے تھے، ہم تو آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ آپ کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبت ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا اخلاص ہے۔ اسی محبت اور اخلاص و تقوی کو اللہ مسلمانوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قربانی اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیجیے، اور یہ سوچتے ہوئے کرنا چاہیے کہ یا اللہ اگر تو یہ حکم دیتا کہ میں اپنے گلے پہ یا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دوں تو تیرا حکم ماننا ضروری تھا، اس لیے کہ آسمان اور زمین ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں لیکن تیرا حکم ٹوٹ نہیں سکتا۔ لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے جانور کی قربانی قبول کر کے ہم سب کو بخش دیا، اور جانور کے گوشت کے کھانے کی بھی اجازت ہم کو دے دی، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قومیں جتنی ملتیں گزری ہیں ان کو قربانی کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے مال غنیمت تھا۔ اجازت ہو نہ ہو بات یہ تھی کہ اگر قربانی ہو، اس زمانے میں قربانی ہی ایسے ہوتی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی پہ مثلاً بکرا یا بیل لا کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو مطلب یہ کہ قبول ہو گئی، اور اگر آسمان سے آگ آ کر نہیں جلاتی تو مطلب یہ ہوا کہ اس قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تو جلا دینے کے بعد پھر کھانے کا مسئلہ ہی کہاں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قبول کیا اور ہم سب کو کھانے کی بھی اجازت دے دی، تو پوری للہیت اور خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، یوم النحر 10 تاریخ کو کہتے ہیں، یوم عرفہ، یوم النحر، اس طرح ایام ہیں، یہ حج کے ایام ہیں۔ یوم النحر جو قربانیوں کا دن ہے، اس دن جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان سب اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک احراق الدم، اللہ کے نام پر جانور کے گلے پہ چھری پھیر کر خون بہانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں، ناخنوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ جس جانور کو ہم نے ذبح کیا ہے وہ یہ گواہی دینے کے لیے آئے گا کہ اے اللہ اس نے میرے گلے پر تیرے نام پر ذبح کیا تو اور قربانی دی تھی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں ایک نصیحت فرمائی ہے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، مسلمانوں جب قربانی کرو تو اپنے دل کے اندر للہیت اور خلوص رکھو، پاک و صاف جذبہ کہ صرف اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے، کسی کو دکھاوا مقصود نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں فرمایا گیا اقام بالمدینۃ 10 سنین یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ کے اندر آپ نے قیام فرمایا، اور ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کا ہر سال عمل کرنا یہ وجوب کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہی لوگوں کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، نصاب کے والد ہوں، جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے انہی لوگوں پر قربانی بھی فرض ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ سروئے زمین پر رہے آپ ذبح کرتے رہے، قربانی دیتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت حنش بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈھے ذبح کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ 2 کس لیے؟ آپ اپنی طرف سے 1 کر سکتے تو کافی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 2 مینڈھے جو میں نے ذبح کیے ہیں، ایک میری طرف سے ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اللہ کے نبی جب تک دنیا میں رہے آپ نے ذبح فرمایا، اور آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو مجھے آپ نے وصیت کی تھی کہ علی جب تک تم رہو اس وقت تک میری طرف سے 1 مینڈھا 1 بکرا ذبح کرتے رہنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کی طرف سے بھی جانور قربانی دی ہے، اسی لیے میں نے پچھلے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے
کہ اگر صاحب وسعت ہیں، صاحب دولت ہیں، اپنی طرف سے قربانی کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک جانور ذبح کریں، اس لیے کہ جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو رویا ہے، ہماری طرف سے قربانیاں دی ہیں، کیا ہم ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک قربانی ان کے نام پہ بھی ذبح کریں؟ کرنا ضروری نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیے، باہر سمجھے بغیر کوئی بات آپس میں بیان نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ایک محبت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ صاحب دولت ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، تو یہاں آپ اپنے اور اپنی اولاد کی طرف سے قربانیاں دیتی ہیں، وہاں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گائے میں ایک حصہ، بیل میں ایک حصہ یا الگ سے ایک بکرا دے دیں تو بڑی خوشائن بات ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اجر کہیں ضائع نہیں جائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ابتدا تھی تو مینا کی وادی میں قربانیاں دی جاتی تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اس مقام پر جہاں حضرت اسماعیل کو لٹا کر ذبح کرنا چاہا تھا، اس کو منہر کہتے ہیں، قربان گاہ کہتے ہیں، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے روحانی باپ جد امجد ہیں، ان کی سنت ہے جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ جانور کے بدن پہ کتنے بال ہوتے ہیں شاید ہی کوئی کمپیوٹر ایسا ایجاد ہوا ہو جو یہ گن سکے، بتا سکے، لیکن رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ایک جانور کے جسم میں کتنے بال ہیں، اللہ جانتے ہیں، اور ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ اور پھر بندہ مومن میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا اس کو اللہ تبارک و تعالی اور اجر بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ قربانی دینے والے ایک تو یہ کہ خلوص رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جذبہ قربانی کا رکھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کا مغفرت کا یہ قربانی دیں۔ تو یہ کہ میں دے رہا ہوں، میں دولت مند ہوں، میں فلاں ہوں، غریب لوگوں کو جمگٹا بنا لیا، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف احتیاج بتانا چاہیے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین کی طرف سے ذبح کیا جا رہی تھی قربانی، تو اندر بیٹھی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تمہاری قربانی ذبح ہو رہی ہے، قومی اٹھو، واشہدی اضحیتک، تمہاری قربانی کے قریب جاؤ، حاضر ہو، فإنہ یغفر لک بأول قطرۃ من دمہا، اس لیے کہ جب پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے جانور کا ذبح ہونے کے بعد، پہلے قطرے کے ساتھ تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں، اللہ کے رسول ام المومنین، ان کو مغفرت کی کیا ضرورت ہو، تو بخشائے ہیں، ہم کو بتانے کے لیے کہ ہماری ناپاک زندگیوں کو معاف کرنے کے لیے ایک موقع اللہ نے دیا ہے، اس لیے پوری للہیت و خلوص کے ساتھ اپنا احتیاج بتاتے ہوئے انسانوں کو چاہیے، بندگان مومن کو چاہیے کہ قربانی ذبح کریں۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، میں نے عرض کیا کہ مالی عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت ہے، اور بعض لوگ یہ کہہ کر دماغ خراب کرتے ہیں کہ قربانیاں کر کر کے پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں، اسی پیسے کو کسی اچھے کام میں خرچ کرو، کسی فلاں میں کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ آج کل کے اس طرح کے دماغ رکھنے والے بہت لوگ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی عمل ہمارے لیے قول فیصل ہے، پتھر کی لکیر ہے، قربانی دینا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا
کہ میں بجائے قربانی دینے کے اپنے غریب رشتہ داروں کو پیسہ دے دوں، صدقہ دے دوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ان کو سنائی کہ من وجد سعة ولم يضحي، جو آدمی وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے، فلا يقربن مصلانا، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کو آئے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یعنی قربانی ہی ہے۔ آپ اگر اسے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس پیسے کو کسی اور کاموں میں لگانا چاہتے ہیں، تو خدا کا حکم توڑ کر آپ کسی طرح بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ وابل عمل چاہتے ہیں کہ اتنے جانور چلے گئے، اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے، وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو قربانی کے روح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت غالب ہو بندہ مومن کے دل میں اور موجود ہو تو وہ بندہ مومن سمجھتا ہے کہ ایک قربانی کیا، ہم اگر اللہ کا حکم ہو تو ہم اپنے گلوں پہ بھی چھری پھیر دیں، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ہم اپنی سب کچھ چیزیں اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ تو لہذا قربانی کو بہت بڑی عبادت سمجھ کر بندگان مومن کو چاہیے کہ خلوص للہیت کے ساتھ ادا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو بہت آسان ہے، ایک بیل ذبح ہو رہا ہو مثلا 600 روپے 700 روپے اتنا ایک حصے پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو عام آدمی کے لیے آج کل 500-600 روپے کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک آدمی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، زکوٰۃ میرے اوپر نہیں آتی، قربانی کے لیے 500-600 روپے نکالنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اس لیے کہ لوگ اپنے گھروں میں رنگین ٹی وی رکھنے کے لیے اور پردے لگانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو 500-600 روپے خرچ کرنے میں کیا بگڑ جاتا ہے؟ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ کر رکھیے کہ جو بندے مومن قربانی دیتے ہیں استطاعت والے، اور جو استطاعت والے نہیں ہیں ان سے پوچھنی ہے، پکڑنی ہے۔ جو قربانی دیتے ہیں ان کے لیے قربانی دینے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی جان پر آنے والی آفتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے جو عام طور پر غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی کرو، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، قربانی دینے سے تو اور بھی زیادہ بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ سب فوائد ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خدا کو خوش کرنے اور للہیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ کر رکھیں کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے جو شروع کے ایام ہیں، ان کی فضیلت ہے سارے بندگان مومن کے لیے، اور جو ذی استطاعت ہیں ان کے لیے قربانی واجب بھی ہے۔ یہ اصل میں حج کا مہینہ ہے، حاجیوں کی مشابہت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب احکامات دیے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی دے رہا ہے، جس کا ارادہ عید الاضحیٰ میں قربانی دینے کا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ پہلی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد 10 دن تک اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ کاٹے، اور یوں ہی رہے یہاں تک کہ اس کی قربانی ذبح ہو جائے، پھر اس کے بعد کاٹے۔ یہ کیا حکم ہے؟ یہ ہے سمجھنے کی بات کہ اصل میں حجاج کرام یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں، پہلی ذی الحجہ سے پہلے ان کا احرام باندھ کے یہاں سے نکلتے ہیں، یا وہاں جا کر 7 تاریخ کو احرام باندھتے ہیں۔ حاجی کے لیے حکم ہے کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتا، حاجی کے لیے حکم ہے کہ وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ حاجی کے جو احکامات ہیں وہ احکام پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور فرمایا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ حاجیوں سے تھوڑی بہت مشابہت پیدا کر لو، کہ میں صورتاً اگر مشابہت ہو تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر حقیقت کو ڈال دے۔ تو اصل جو ہے وہ حج ہی ہے، حج کا عمل ہی اس مہینے میں اصل ہے۔ اور جو حجاج کرام انجام دیتے ہیں تھوڑا بہت یہاں بھی کہ بال ناخن کاٹنے سے روکا، قربانی حجاج کرام مینا میں جا کے دیتے ہیں تو یہاں بھی ذی استطاعت لوگوں کو قربانی واجب ٹھہرائی۔ عام حکم اس لیے نہیں دیا کہ اسلام ایسی تکلیف نہیں دیتا جو عام مسلمان نہ کر سکیں، ذی استطاعت والوں کو طاقت ہے تم ذبح کرو، جو غیر مستطیع ہیں ان کے لیے اس طرح کا حکم نہیں دیا کہ وہ ایسی تکلیف ہوگی جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں
ذی الحج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور حجاج کرام جو حج کرتے ہیں ان کے لیے جو احکامات ہیں سارے مسلمانوں کو وہی احکامات دیے تاکہ عالم میں حاجیوں کی مشابہت کے ذریعے سے حج کے انوارات و برکات عام ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں۔ جانور جو ذبح کرتے ہیں اچھے سے اچھا جانور لے کے ذبح کے خدا کے حضور نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کوئی ایسا ویسا نذرانہ تو نہیں پیش کرنا چاہیے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مجھ جیسے مولوی کو کوئی شال اڑاتا ہے تو معمولی 100-125 کی اڑا دیتا ہے، لیکن کسی منسٹر کو شال اڑاتے ہیں تو 1000-1500 روپے کے اڑاتے ہیں۔ سمجھ میں یہ نذرانے والی بات ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے حضور ہم نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں نذرانہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم پوری نیکی اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہو، پسندیدہ ہو۔ اسی لیے جانور بھی ایسا ہونا چاہیے جو بے عیب ہو اور اچھا تازہ ہو، فربا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ماذا یتقی من الضحایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی سے ہم کو بچنا چاہیے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاشار بیدہ وقال اربعا، اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جس سے تم کو بچنا چاہیے۔ العوجاء البین ضلعها، ایک لنگڑا جانور جس کی لنگڑا پن پوری طرح ظاہر ہو، اور پھر فرمایا العورا، وہ آنکھوں کا معذور، ایک آنکھ کا یا 2 آنکھ کا معذور، ایک آنکھ کا معذور جس کا معذوری اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جانور کنڈر ہے، اس کی ایک آنکھ پوری طرح سے عیبدار ہو چکی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ والمریض البین مرضھا، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری معلوم ہو رہی ہے، دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بیمار جانور ہے۔ اور پھر چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاجفا، ایسا دبلا لاغر قسم کا جانور، لا تنقی، جس کے ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا ہو۔ ایک حدیث تو یہ، ایک دوسری حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بأعظم القرن والاذن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ایسے جانوروں کے ذبح کرنے سے جس کے سینگ ٹوٹی ہوئی ہو اور جس کے کان کٹے ہوئے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، اور بھی اس طرح سے مشابہت رکھنے والی حدیثیں ہیں جسے رکھ کر فقہائے کرام نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کیسے کیسے جانور ہم کو ذبح کرنا چاہیے، کیسے نہیں۔ بکرا ہو تو 1 سال کا ہو، اگر 8-9 مہینے کا بھی ہو لیکن اتنا فربا ہو کہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہے تو درست ہے۔ اسی طرح گائے ہے تو 2 سال کی ہو، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو، اور پوری طرح عیب سے پاک ہو۔ یہ سب جانور وہ ہیں کہ جن کو ذبح کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آپ کی جو حدیثیں ہیں وہ پوری طرح واضح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قربانیاں قبول ہو گئیں تو عالم میں امن آئے گا، قربانیاں قبول ہو گئیں تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آ جائیں گی۔ اس لیے پاک حلال مال سے خرید کے ذبح کرو، حلال مال، اب کمایا ہوا، اپنی محنت سے کمایا ہوا حلال مال جانوروں کو اللہ کے دربار میں دے رہے ہیں۔ اللہ پوری طرح جانتے ہیں کس کی کمائی کیسی ہے، کون کتنا بدماش ہے، کوئی اللہ کے اوپر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے پوری طرح للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ حلال مال نکال کے خرچ کرنا چاہیے اور قربانی دینی چاہیے۔ بس میں اس مضمون کو یہاں ختم کرتے ہوئے ایک بات جو اخبارات میں اکثر و بیشتر آ رہی ہے، مسائل بہت ہیں قربانیوں کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج سالار والوں نے کرم کیا، مسائل چھاپے ہیں جس میں میرا مضمون ہے، اس میں بہت سے مسائل ہم نے لکھے ہیں، اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک عید الاضحیٰ نمبر یہاں جامع مسجد کی طرف سے نکالا گیا تھا، ہم نے نکالا تھا، اس کی کچھ کاپیاں ہیں، اسے آپ لے جو قربانی دینے والے ہیں اسے خرید کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تو پوری تفصیل ہے، قربانی کے روح، فلسفہ، مسائل، فضائل سب اس کے اندر ہیں۔ چند کاپیاں اس کی ہیں، اسے بھی خرید کے آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔
اب جو ضروری بات بیان کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جانوروں کے ذبح کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ بھی میں نے اشارہ کیا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ہندوستان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو قربانی کے نام سے چڑ ہے اور قانون کا غلط طریقے سے استعمال کر کے جانوروں کی پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، پکڑ کے لے جا کے خود کھا جاتے ہیں یا بیچ کے پیسہ بنا لیتے ہیں. ان سب صورتوں میں اور اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم مسلمانوں کی اپنی غلطی بھی کہی جا سکتی ہیں. میں اس سلسلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے جانوروں کو گاڑیوں میں رکھ کے حفاظت سے اپنی گھروں تک پہنچاؤ اور ان کی حفاظت کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کرو. روڈوں پہ باندھنا، روڈ میں لے جا کے شو کرانا، اس کے جانوروں کے گلے میں پھول کا ہار ڈال کر گلی کوچوں میں روڈوں میں پھرانا، اس طرح نمائش یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میں نے ابھی کہا کہ خلوص للہیت ان لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ایک طرف تو شرارت کا موقع ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے ہمارا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے. گزشتہ سال بھی کئی واقعات ہوئے، اس سال بھی سننے میں آیا. تو اپنے حفاظت کے جو طریقے ہو سکتے ہیں آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکی صفائی کا خیال رکھیں. آپ کے جانور کی قربانی روڈ پہ کاٹ رہے ہوں، پوری گندگی وہاں ڈال رہے ہوں اور اس کا خون وہاں پڑا ہوا ہو، اس کی لید وہاں پڑی ہوئی ہو اور آپ اپنے گھر کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ دوسروں کو تکلیف دینے کے برابر ہے. اور اسلام میں دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کے صلے میں آپ عبادت قربانی کی عبادت کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہو تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں. اس لیے اس طرح اس انداز سے آپ حضرات قربانی کریں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، باقی صفائی کا خیال ہو، چھری تیز کی گئی ہو کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں. کیا کیا حکم دیا اسلام نے معلوم کر کے دیکھیے. یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اسلام جو ہے جانور کے سامنے آپ ذبح کرتے تو دوسرے جانور کو اتنی تو سمجھ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا ساتھی کٹ رہا ہے. مجھے کاٹ رہے ہوں یا نہ رہا وہ الگ بات ہے، اتنا تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میرا ایک ساتھی جو ہے وہ تکلیف میں ہے. آپ کیوں اس طرح تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اسلام نے حکم دیا کہ چھری تیز رکھو کہ جیسے ہی رکھے فوراً کٹ جائے اور جانور کو تکلیف نہ ہو. جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. جانور کو کاٹنے سے پہلے 1-2 دن پہلے آپ خریدیں، کھلائیں پلائیں پیار سے، اللہ کے حضور نظر آنا ہے. یہ سب چیزیں بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں کو اچھی طرح سے خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ کا دن آپ کے لیے باعث مبارک ہو. عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد صبح فجر کی نماز کے بعد تیار ہو کر جن عیدگاہوں میں آپ کو پڑھنا ہے وہاں پہنچ جائیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا نماز کے لیے 5 منٹ 10 منٹ انتظار کر کے بھی پیچھے لوگ سلام پھیرنے کے بعد آتے رہتے ہیں. یہ مناسب چیز نہیں ہے. آپ پہلے سے طے کرتے ہیں کہ کہاں نماز پڑھنا ہے اور اس جگہ کتنی بجے نماز ہے اس کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے. تو اس ٹائم کے حساب سے آپ کو تیار ہو کر فوراً پہلے پیشتر سے پیشتر آپ کو عیدگاہ میں یا مسجدوں میں پہنچنا چاہیے تاکہ امام کی تکبیر کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. آخر وقت میں جانا اور نماز ہو گئے بعد جانا پھر اپنی جماعت بنانا، یہ ہمیشہ لیٹ لطیف اگر رہے تو پھر یاد رکھو جنت میں بھی لیٹ ہی پہنچ سکتے ہیں. اور لیٹ بھی کیسا؟ عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ تم جنت میں 500 سال کے بعد آؤ گے. پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ تمہارا مال بہت ہے، اس کے حساب کتاب میں لیٹ لگ جائے. جس صحابی کو جنت کی بشارت ہو گئی ان کے بارے میں فرمایا کہ 500 سال لیٹ، اور ہم اگر نمازوں ہی کو لیٹ جائیں گے تو پھر ہم پتہ نہیں ہم جا بھی سکیں گے یا نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جہنم سے بچائے، اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے. اس لیے نیک کاموں میں جلدی کرو، برے کاموں میں پیچھے ہی رہ جاؤ تو اچھا ہے. برے کام میں آدمی پہنچنا ہی نہیں چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے پوری ملت اسلامیہ کے لیے اس آنے والی عید کو باعث یمن، باعث برکت و خیر بنائے. حضرات آج ہمارے ہاں 4 شادیاں ہیں، ہمارے گھر میں کہیے، جامع مسجد میں کہیے،
یہ شادیاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 2 شادیاں ہیں، ہمارے پاس 6 شادیاں ہیں، لیکن 2 ہی کے پیسے ہیں. تو بندگان خدا آگے بڑھے، 4-6 شادیوں کے پیسے یوں ہی جمع ہو گئے. لیکن اس آج جمعہ کے دن ہم نے موتی نگر کے جو بیرنگ اینڈ موٹر پارٹس ڈیلرز جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو پیسہ ہمیں 60,000 روپے آیا، ان کی طرف سے یہ 4 شادیاں ہم آپ کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ان کی کمائیوں میں برکت دے، دنیا اور آخرت بنائے. ہر جگہ کے ایسوسیشن والوں کو، ہر جگہ کے جو لوگ تاجر لوگ ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ اس طرح تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کے غریب بچیوں کی شادیاں کرو اور اپنے ماحول سے زنا کو ختم کرو. آج بہت مسلمان گھرانے بربادی کی طرف جا رہے ہیں. میرے سے زیادہ آپ حضرات ماحول کو جانتے ہیں. شادی نہ ہونا، وہ جوڑا جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہی یہ سب ہو رہا ہے کہ 40 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں اور آپ ذمہ دار ہیں، خدا کے حضور جواب دینا ہے. اس لیے تمام لوگ موتی نگر کے ان احباب کی تقلید کریں. ہمارے پاس ہی لا کے آپ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے ہی مارکیٹ میں، اپنے بازاروں میں اپنے رشتہ دار غریبوں کو جمع کر کے دیکھو کہ کون بچیاں ایسی ہیں جو جوڑے جہیز کی مصیبت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. خود کرو. ہمیں صرف کانوں تک اطلاع مل جائے کہ فلاں صاحب نے کیا تو ہم رات کو اٹھ کے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، دن رات دعا کریں گے. صرف اتنا مقصد ہے کہ آپ ان غریب بچیوں کو اٹھا دو تاکہ غیروں کے گودوں میں جانے سے بچ جائیں، زنا کاری سے بچ جائیں، غلط کاری سے بچ جائیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے عبدالواجد صاحب ہیں، ایک بندی خدا ہے، انہوں نے بھی شادیوں کے لیے پیسے دیے. میں سب کو دعا کرتا ہوں. اصل میں سونے کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. 720 روپے گرام ہو چکا ہے. کان کا کرن جو ہم دیتے تھے وہ اگر دیتے ہیں تو 17,200 روپے خرچ آتا ہے ایک جوڑے کی شادی کے لیے. اب ہمارے پاس پہلے سے بجٹ 15,000 کا ہے، تو 15,000 کے حساب سے ہی دے رہے ہیں. تو کان کی میرے احباب نے کہا کہ ہم یہ کان کے کرن دینے کا بند کر دیں بچیوں کو. میں نے کہا کہ کان کے کرن بند مت کیجیے. ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو 10-10, 20-20, 100 سورن سونا دیتے ہیں. یہ غریب بچی کی شادی میں کان کی کرن بھی نہ دیں تو یہ ہم کیسی شادی کرتے ہیں. تو بہرحال ہم نے 2,100 روپے بڑھا کے 17,100 روپے کی شادی کر دی ہے. اب جو موتی نگر کے احباب ہیں انہوں نے 15 کے حساب سے دیے تھے، ان کو چاہیے کہ باقی پیسے بھی دے دیں. آئندہ جو احباب شادی کریں گے ان سے گزارش ہے کہ 17 کا حساب رکھیں. سونے کی قیمت کم ہو گئی تو ہم بجٹ بھی کم کر دیں گے، بڑھ گئی تو بڑھا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائے. اللہ کی خوشی مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے. اس میں ہمارا کوئی مطلب، کوئی مقصد نہیں. بس اللہ خوش ہو جائے اور امت مسلمہ میں صلاح اور فلاح آ جائے، خرابیاں ختم ہو جائیں، اچھائیاں آ جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات ہر کام میں ہماری مدد کرتے ہیں. جامع علوم، جامع مسجد، تعلیم کے لیے، شادیوں کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ اس کو پوری طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات کی مدد، نصرت، اعانت جو آپ کرتے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد و احفاد کو اسلام و دین سے، قرآن سے وابستہ کرے. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.